بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات کے دوران مجھے 6 باتیں بتائی تھیں۔ یہ حبیب اکرم کا انکشاف آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے قائد اعظم کے جو عوام جن کا تعلق PTI سے ہے ان کی تصویر اٹھانا اور ان پر مقدمے درج کر دیے گئے، اس کی وجہ کیا بنی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو ساتھ بتائیں گے۔ اور جو آج عمران خان صاحب کی بہنیں جو اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں انہیں ملاقات کرنے کیوں نہیں دی گئی، ان 3 ٹاپکوں پر بات کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آپ میرے ویلاگ پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ نیچے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم آپ کی رائے جان سکیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب جب 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا تو حبیب اکرم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، تو عمران خان صاحب نے اس وقت حبیب اکرم کو 6 باتیں بتائی تھی۔ تو حبیب اکرم کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکا۔ تو حبیب اکرم کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کی تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب اب کیا بنے گا، تو عمران خان صاحب نے کہا تو دیکھتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو کہا گیا حبیب اکرم آپ مذاکرات کریں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس وقت تک مذاکرات نہیں کرتا جب ہماری جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو یا ہم کمزور شو کریں، ہم اس وقت مذاکرات کریں گے جب ہم اپنی طاقت میں ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ کیا ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے لندن پلان کا منصوبے کا پتہ تھا جو میں نے نئے آرمی چیف کو بتایا تھا کہ مجھے سب چیزیں معلوم ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میری پارٹی کو توڑیں گے اور تتر میں تتر کریں گے اور سب کچھ کریں گے، اس کے باوجود بھی ان کو وہ نتائج نہیں ملیں گے جو یہ تلاش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی 9 مئی کے سمے بہت سے لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے جنہوں نے 9 مئی کی مذمت کی اور اس کے بعد کہا کہ ہمارا PTI سے کوئی تعلق نہیں اور ہم سیاسی پارٹی، جن میں فواد چودھری، شیری رحمان اور بہت سے لوگ، اسد عمر اور پرویز خٹک اور محمود خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا جو عثمان بزار اور بہت سے عمران خان کے پارٹی کے چھوڑ گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کو پتہ تھا کہ پارٹی کے لوگوں کو اغوا کیا، جس میں حبیب اکرم، فاروق حبیب اور بہت سے لوگوں کو اغوا کیا گیا اور سب کچھ ہوا، تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو میں شکست دوں گا۔ تو عمران خان صاحب کی وہ حبیب اکرم بات کہتا ہے کہ سچ ثابت ہوئی ہے کہ شکست۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ عدالتوں کنٹرول کریں گے اور سب کچھ ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر جعلی مقدمے بنائے جائیں گے، وہ بھی بات سچ ہوئی۔ عمران خان صاحب کہیں گے کہ یہ ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن میں انشاءاللہ ان کو شکست دوں۔ حبیب اکرم نے جو بات کی تھی کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں حبیب اکرم نے جو بات کی تھی اس پر میں نے ایک اپنے پیپر میں ایک بیان لکھا تھا جب مجھ سے سوال دیا کہ پاکستان میں آئین اور علماء کرام کا کیا کردار ہے، تو میں نے اس میں تفصیلات سے لکھا تھا، لیکن افسوس ہے کہ میں یہاں نہیں لکھ سکتا۔ اگر میں وہ لکھتا ہوں تو مجھ پر بہت ہی ہوں گے اور اس لیے میں ان کو نہیں لکھنا چاہتا۔ تو اس لیے حبیب اکرم کی وہ بات میں بعد میں بتاؤں گا جب عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور عمران خان کی رہائی ہوگی تو میں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ اس بات کی جو مذہبی جماعتوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتائی تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جس میں طریق لبیک جماعت اسلامی اور جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے واضح بتا دیا تھا۔ میں دوسری جو مذہبی جماعتیں ان کی بات نہیں کرا، اس لیے میں نے 3 جماعتوں کے بارے میں بتایا، صرف سیاسی بتایا کہ اس کے مذہب کے جو مذہبی جماعتیں سیاسی ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتایا تھا۔ دوسرا عمران خان صاحب نے حبیب اکرم کو بتایا تھا کہ جو لندن پلان ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ PTI کو کریش کیا جائے، لیکن ان کو کیا معلوم نظریہ ہمیشہ کریش نہیں ہوتا۔ اگر آپ پارٹی کو ختم کر دیں، جس طرح مہاتیر محمد کو ملیشیا کے وزیر اعظم جو بننا اس کی پارٹی کو پر قبضہ کر لے گیا، اسے پارٹی کو مہاتیر نے شکست دی اور وزیر اعظم بننا، تو میں نے پوسٹ بھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر یہ لگائی تھی کہ نظریہ جیتتا ہے پارٹی نہیں۔ عمران خان صاحب ایک نظریہ، تو اس لیے عمران خان صاحب کو شکست دینا ممکن ہے۔ تو PTI کے لوگ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لے کر باہر آئے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان پر پرانا دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیا گیا۔
اور سب سے گھٹیا کردار، جو سب سے بے فضول کردار، وہ پاکستان کی عدلیہ کا ہے، جس میں سب سے بڑا کردار سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور دیسری نچلی جو عدالتیں ادا کر رہی ہیں، اور جو ان لوگوں کو جج مقرر کی ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرانی دہشت گردی کیا قائد اعظم ملک بنانے کو اور تصویر لگانے کی دہشت گردی ہے؟ کیا قائد اعظم علی بانی پاکستان کی اب تصویر لے کر باہر نکلنا دہشت گردی کے مقدمے ہوں گے؟ کیا پاکستان کو جس شخص نے بنایا اور جس کو نے ہم کو آزادی دی، تو کیا اب اس کی تصویر باہر لے کر نکلیں گے تو ہم پر دہشت گردی کے مقدمے ہوں گے اور ہم کو گرفتار کیا جائے گا؟ اور یہ سب سے بڑا کردار یحییٰ افریدی خان، امین الدین خان، محمد علی خان، جیسے مسرت ہلالی، جمال مندوخیل اور جو بہت سے ٹوٹ، جس میں عامر فاروق جیسے عالم نیلم صاحبہ اور دیگر جج اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جو پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگانا اور یہ جرم بن چکا ہے، اور یہ تصویر بھی پاکستان میں اب جرم بن چکا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کو مینج کرنے کی باتیں کی جا رہی، اب بانی پاکستان کو مینج کی جائے، اس پر بھی ٹاؤٹ صافی بات ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔